پاکستان $4 بلین کی خوراک ضائع کرنے والا ملک، اس خطے کے اوپر، اس زمین کے اوپر جو ہے وہ سورج مہربان ہے، چنانچہ سونا اگلتا ہے۔ جب بھی ہماری کسی بھی چیز میں قلت آتی ہے، چاہے پچھلا دور دیکھیں اور سارے جمہوری دور بھی دیکھ لیں آپ، اس میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ گندم کی ریکارڈ ہم نے پیداوار نہیں کی، 8 گنا سرپلس میں چینی بناتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر آپ لائنوں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج وہیں سے سمجھاتے ہیں۔ پاکستان $4 بلین کی خوراک ضائع کرنے والا ملک ہے۔ آپ کا پیارا پاکستان، میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارا پاکستان، یہ ریسنٹ خبر جو میں نے آپ کو سنائی کہ $4 بلین کی خوراک ضائع کرنے والا ملک ہے، میں تاریخی حوالہ جات سے اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پاکستان کو تو الگ کرنے، اس ہندوستان کے بارے میں سنسکرت کے اندر ایک کتاب تھی، آج سے 5000 سال پرانی کتاب تھی، اب اس کا ایگزیکٹ نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا پیراگراف مجھے یاد ہے۔ اس میں کہا تھا کہ اس خطے کے اوپر، اس زمین کے اوپر جو ہے وہ سورج مہربان ہے، چنانچہ سونا اگلتی، بارش مہربان ہے اور وہ جو ہے وہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی۔ اور یہ وہ زمین ہے جس کے اندر سے آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس زمین سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہماری کسی بھی چیز میں قلت آتی ہے، چاہے پچھلا دور دیکھیں اور سارے جمہوری دور بھی دیکھ لیں آپ، تو اس میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ گندم کی ریکارڈ ہم نے پیداوار نہیں کی۔ ہماری جو شوگر کین ہے وہ آپ کہیں پہ بھی لگا دیں، ایسے علاقے ہیں جہاں کے اوپر گنا ایسے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ملحقہ جو ہے وہ شوگر فیکٹریز جو ہیں وہ آپ کو سب سے کم کاسٹ کے اوپر سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے، یعنی آپ سرپلس میں 8 گنا سرپلس میں چینی بناتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر آپ لائنوں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ گندم کے لیے آپ لائنوں میں کیوں کھڑے ہیں؟ باقی چیزوں کے لیے آپ لائنوں میں کیوں کھڑے ہیں؟ کاٹن بیلز جو ہیں وہ اگر آپ بہت زیادتی بھی کر دیں تو پھر بھی ہمارے لیے یون بہت کافی ہے۔ اگر ہم سستے کے اندر $1 ٹن اور $2 ٹن میری آنکھوں کے سامنے جو ہے یہ ایکسپورٹ ہوتی رہی، را کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ کاٹن بیلز، کاٹن پفس اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جاتی رہی، لیکن ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو یہ کبھی جرت نہیں ہوئی کہ ہم خود سے جو ہے وہ کپڑا بنائیں اور اپنا ڈومیسٹسزم کے مطابق، ڈومیسٹک آئیڈیالوجی، ڈومیسٹک اکنامکس کے مطابق ہم یہاں سے چیز بنا کر بھیجیں۔ ہم فوڈ، سیریل اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل خوراکوں کے مطابق ہم ان کی ڈیمانڈ لیں اور یہاں سے بنا کر بھیجیں۔ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ہمیشہ ہندوستان میں بابر مرزا سے لے کے 16ویں 17ویں اور اس سے پچھلے اگر آپ جو چلے جائیں 1400 سے لے کر آپ کے یعنی 16ویں صدی عیسوی میں اور اس میں 17ویں میں، یعنی بابر مرزا کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اکبر کا تو پھر آپ کو پتہ ہے۔ پھر اس سے پہلے جو ہے اگر آپ دیکھ لیں کہ سارے افغانیوں کو بلا کر کے یہاں پر ڈاکے ڈلوائے جاتے تھے، اور یہاں پہ جتنے راجپوتانے تھے وہ اپنے جیسے ہی ان کے جو ہے وہ زمینیں سونا اگلنا شروع کرتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زمین کے اندر سونا بھی بے شمار تھا۔ اچھا، وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں راجپوتانہ علاقے کے اندر اس راجپوت کا جو ہے وہ ہم سے اس وقت جو ہے وہ ویلتھ زیادہ ہو گئی ہے۔ اب کیونکہ ویلتھ زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیں عبدالی صاحب، آپ تشریف لائیں ظہیر الدین بابر مرزا صاحب، یہاں پر تشریف لائیں اور لوٹ کے لے جائیں تاکہ اس کی جو ہے وہ پچھلے دوسرے راجاؤں سے اس کے برابر آ جائے۔ ہم یہی کام کرتے رہے اور اس ملک کے اندر اس یعنی 5000 سال پرانی تاریخ بتا رہا ہوں اس ہندوستان کی، کبھی ان کو خیال نہیں آیا کہ یہاں کے را مٹیریل سے بھی کوئی چیزیں بن سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ کے بعد پھر جو ہے وہ 1800 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بنتی ہے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر دبا کر یہاں سے ریشم اگلتی ہے، یہاں کا سارا کپڑا لے لیتی ہے، یہاں سے جوٹ لے لیتی ہے، اور آپ کے سارے ریسورس رچ ملک کے، اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ سارا کا سارا لے کر چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس کی وجوہات آپ کو دیکھیں، میں اس کے بعد پھر سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں آؤں گا کہ نقصان ہونے کے باوجود اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا سیلابی تباہ کاری کے باوجود آپ کی ریکارڈ مدت کے اوپر آپ کی گندم کی پیداوار ہونا، اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ مجھے آج سے 1.5 سال پرانی بات یاد ہے، تو ان سے بھی یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا ریکارڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہوئے، اور ہماری بمپر کراپس تھی ہر چیز کے اندر، بمپر کراپس۔ میں نے کہا کہ گندم آپ کے پاس کمی ہے تو پھر یہ لائنیں کیوں لگ رہی ہیں اور کمی کیوں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سرپلس جو ہے وہ افغانستان بھیجی ہے، ہم نے امداد کے معاملے کے اندر،
یعنی آپ جو ہے وہ آپ چاہے وہ ڈالر ہو، آپ کی کوئی چیز آپ کے پاس آ جائے، اب ہر چیز جو ہے وہ بلیک کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ آج کا نہیں ہے. یہ میں آپ کو 5000 سال پرانی سنسکرت کی کتاب سے آپ کو لنک کر کے دے رہا ہوں. اور اس ہندوستان کے اندر دو چیزیں نہیں ہیں، ایک تو انقلاب نہیں ہے، اور دوسرا یہ لوگ جو ہیں انہوں نے مجبور کیا اس ہندوستان کی RSS آئیڈیالوجی کو بھی کہ یہاں پر میکسیمم دلت لیے جائیں جن کو جو ہے وہ فری بیز ملے. فری بیز کا مطلب، فری بیز کا کانسیپٹ میں پھر کسی دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. یعنی آپ کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے مفت چیزیں ملا کریں، یعنی آپ گھر بیٹھیں اور آپ کو ہر چیز ملا کرے. یعنی راجہ نہیں کہلائے گا کہ ساری کے ساری اپنی سلطنت کے اندر جو ہے وہ گندم نہ بانٹے، کیونکہ ایکسیس اتنی ہوا کرتی تھی. شوگر، چینی بانٹتا تھا، دانے بانٹتا تھا، اور پھر جب دانے آ جاتے تھے وہ سیانے ہو جاتے تھے. لیکن آج تک گورننس سٹرکچر نہیں بنایا. جب ظہیر الدین بابر مرزا آیا تو ہندوستان میں پہلی دفعہ اس نے ایک پورا کا پورا نظام کھڑا کیا، اور اس کے بعد آپ نے اکبر کو دیکھا تو اس نے وہاں پہ ایک جودھا جو اکبر بعد میں کہلائی، اس کے ساتھ جودھا بائی کے ساتھ جو ہے انہوں نے شادی کی، جو راجپوتوں کی سب سے بڑی راجے کی جو ہے وہ شہزادی تھی، اور اس کے ساتھ شادی کر کے اس نے ایک آئیڈیالوجیکل تھاٹ ڈیولپ کی، اور اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ لڑائی سے نہیں، ان کے دلوں پر راج کرنا ہوگا اور پھر سٹرکچر کی طرف آنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد بیربل سمیت جو ہے وہ 9 رتن بھی پیدا کیے کہ جو کہ خوراک پیدا کریں گے، جو یہاں پہ سٹرکچر بنائیں گے، جو یہاں پہ نظام بنائیں گے. پھر یہاں پہ انفراسٹرکچر بننا شروع ہوا، پھر خوراک کا نظام بننا شروع ہوا. پھر یہاں پر قحط سالی کو جو ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نظام بنایا گیا. اچھا، قرآن مجید کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں صرف 2 لائنوں میں مکمل کرتا ہوں کہ صرف ایک خواب نے، یعنی 7 خشک گائے اور 7 بھری ہوئی گائے کا جو آیا، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. مزید یقیناً اگر آپ کو میں ہنٹ دے دوں گا تو آپ اس کو سرچ آؤٹ کر لیں گے. تو اس کے اوپر انہوں نے اسٹریٹجی ڈیولپ کی، یعنی کہ یہاں تک بھی ایک نبی کو بھی جب بتایا جاتا ہے تو وہ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہے کہ جب قحط آنا ہے، یعنی جب بہت بارش آئے گی تو اس کے بعد ایک سیلاب آئے گا. سیلاب کے بعد جو ہے وہ زمین زرخیز ہوگی، زمین کے بعد زرخیز ہونے کے بعد وہ بہت سارا جو ہے وہ آپ کو خوراک دے گی، اور اس کے بعد یہ سائنٹیفک طریقے سے جو ہے اس کے بعد خشک بھی ہو جایا کرے گی. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ خوراک پیدا ہوئی اور آپ نے ضائع کر دی اور اسمگل کر دی اور بیچ دی اور اس کو ضائع کرنا شروع کر دیا. تو یہ کام ہندوستان میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا. میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب یہ تو اس وقت کے علاقوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے سائلوز بنائے، اور سائلوز بنا کے کہا کہ جو لوگ ان 7 سالوں کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق گندم استعمال کریں گے اور ایکسٹرا گندم کو سائلوز کے اندر ڈال دیں گے، تو اور یہ طریقہ پہلا سپلائی چین بیس سسٹم بنا تھا جس کے اندر ڈیمانڈ اگر آپ کی سپلائی زیادہ ہو گئی ہے ڈیمانڈ سے اوپر، تو آپ سائلوز کے اندر جمع کریں گے اور قحط سالی کے دور کے اندر اس کو استعمال کریں گے. یہ ایک طریقہ کار نبوت سے بھی ہم کو ملا، اور اس کے اوپر میں نے اکنامک ایکویژن بھی ڈیولپ کی ہے، لیکن وہ پھر ہم کسی دن ڈسکس کریں گے. اب آپ کے پاس قحط کیوں ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس گندم کی، ہمارے پاس دالوں کی، ہمارے پاس ہر چیز کی بمپر کراپ ہے، لیکن ہم نے ڈومیسٹک برانڈنگ نہیں کی. ہم نے یہاں سے دالیں نہیں دی. آپ کا چائنا جو ہے وہ ہم سے بیف مانگتا ہے، آپ کا چائنا ہم سے میٹ مانگتا ہے، آپ کا چائنا ہم سے ہر چیز مانگتا ہے، آپ کا چائنا تو ہم سے کھوتے بھی مانگتا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ خالی گندم کی کوئی بات کریں تو آپ رشیا سے امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ٹوٹل اکانومی کو جو آپ کے جو یہ یہاں پہ جو وزراء ہے تو انہوں نے جان بوجھ کر اس کو ایک ایسا ماڈل ڈیولپ کر دیا کہ ہم یہاں پر ساری کی ساری لیکیجز ڈیولپ کریں، اور آپ کی جتنی جو ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں ان کی لیکیجز کر کے اس کو اسمگل کر کے باہر کے ممالک میں بھیجیں. اور یقین کرے پاکستان کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، یعنی کاٹن بھی 1 روپے اور 2 روپے ٹن کے حساب سے بیچی گئی، گندم سستی ترین بیچی گئی. اور پھر امپورٹ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو خاص طبقے کو اور اشرافیہ کو ہوا، اور جو اس ٹائم پہ کرنٹ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سب سے زیادہ اس ٹائم پر پاکستان کو تو نقصان ہو رہا ہے، اور پورے پاکستان میں جو ہے غربت بڑھ گئی، اور جو ہے وہ جو مڈل کلاس ہے وہ غربت کی طرف چلا گیا، اور 45,000 آپ کا جو ہے 42,000 یا 45,000 جو ہے وہ آپ کا بلو دا پاورٹی رینج بن گئی. یعنی اگر آپ کسی کو سر دیں گے تو 45 سے 42,000 دیں گے، کیونکہ غربت کی لکیر سے نیچے کا یہ ریٹ بن گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آپ پوچھیں گے کیا، تو ساری لارج انٹرپرائزز جتنی بھی تھی اور جتنے بھی یہاں پر جو ہے وہ گندم بنا رہے ہیں، اور جتنے بھی چاول کو آپ بنا رہے ہیں، آپ کا جو ہے وہ منجے کی فصل اور یہ سب چیزیں یہ سرپلس میں آ رہی ہیں.
اور یہ لوگ 100% پروفٹ میں سیمنٹ انڈسٹریز 100%، 800، 900، 700، 500% کے فائدے پہ ہیں۔ 100% کا فائدہ نہیں میں بتا رہا، میں 500% کے فائدے بتا رہا ہوں۔ تو ابھی بھی آپ کے جو اشرافیہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ پیدا نہیں ہو رہا، یقین کیجئے سب پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو خوراک کا ضیاع آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ وہ ہے جس کے اندر یا تو آپ کے ساتھ کارٹل بن رہے ہیں، یا مافیا بن رہے ہیں، یا آپ کو روک روک کے دیا جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پیچھے کی لائنز کے ساتھ اس کو سمگل کر کے آج بھی افغانستان وایا افغانستان ہر جگہ سمگل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ لائسنسنگ، آپ خود تشریف لے جائیے 2 ڈپارٹمنٹس کے اندر، منسٹری آف انڈسٹری کے تحت جو ہے وہ نیچے امپورٹ اور ایکسپورٹ سینٹر پہ چلے جائیں، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، اور اگر آپ جا کے پوچھیں گے کہ ہمارے کتنے ممالک کے اندر چاول رجسٹرڈ ہے، یعنی اس کا لائسنس رجسٹرڈ ہے، تو نہیں ملے گا۔ آپ کے کتنے ملکوں میں ہم گندم بھیج سکتے ہیں، تو اس کی لائسنسنگ نہیں کروائی ہوئی۔ تو آپ عوام یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ لائسنسنگ کیوں نہیں ہوئی؟ تو 70 سے زیادہ پروڈکٹ ایسی ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ میں دیکھوں تو یقین کریں میں 1% فوڈ انسیکیور نہیں دیکھتا۔ پاکستان کا انحصار 80% گندم کے اوپر ہے، گندم کی تو انسیکیورٹی ہونی ہی نہیں چاہیے اور پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ادھر دیکھیں گے تو وہاں پہ جب آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا اور ایک اسپوکس پرسن بیوی جو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے کھاتوں کے اندر کیا لکھا گیا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئی نظام ہی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے آپ کی جو ہے وہ جتنی کموڈیٹیز ہیں ان کو بیچنے کا۔ اور پھر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے اسی گندم کے اوپر جو کروڑوں روپے اربوں روپے لوگ کما رہے ہیں، اور جو مٹر کے اوپر، آپ کی تمام سبزیوں پر، آپ کی کموڈیٹی پر، آپ کی اجناس کے اوپر، تو یہ ٹریڈنگ کیسے ہو رہی ہے؟ بھائی یہ بلیک منی ہے جس کی وہاں سے باقاعدہ بوریاں جو ہے وہ افغانستان میں ڈمپ ہوتی ہیں اور وہاں سے آگے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کو بیچا جاتا ہے۔ اور یہ نان والیٹائل طریقہ جو ہے وہ یعنی کرمنل طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمگل ہو کر کے مختلف ملکوں کے اندر بیچا جاتا ہے اور اربوں کھربوں روپے کے سٹاک سے کمائے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے نہ قرآن مجید سے سیکھا، نہ آپ نے یہاں کے لوگوں سے سیکھا، نہ آپ، لیکن یہاں کے لوگوں کی جو میں نے آپ کو سائیکالوجی اور سائنس بتائی گئی ہے، یہاں کے لوگ صرف اور صرف دلت ہونا چاہتے تھے، اور دلت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ فری بیس یعنی آپ کو ٹیکسیشن، آپ کو سبسڈی، آپ کو فلان چیزیں، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مل جائے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو 6 مہینے اور سال کی گندم دے دی جائے تو وہ کام ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ کار پاکستان کے اندر جو ہے ان کے، آپ اگر اپنی جینیٹکس کو دیکھیں، آپ کام نہیں کرنا چاہتے، اور یہی ہماری غربت کی نشانی ہے۔ اور ہم ہر چیز ریسورسفل ہونے کے باوجود ریسورس لیس ہو چکے ہیں، اور اس کی ریزن صرف ہماری غربت کی ہم خود ہیں۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاری ہیں اور فصلوں کو نقصان پر دنیا بھر سے امداد مانگنے کے لیے حکمران کشکول لے کر پھرتے ہیں۔ $1 بلین کی امداد کے لیے IMF سے ناک رگڑوا رہے ہیں، جبکہ یہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم 4 بلین کا نقصان کرتے ہیں، کھربوں روپے ڈالر جو ہے وہ ہم اس چیز سے کما سکتے ہیں، ہمارا مینگو ایکسپورٹ نہیں ہوتا۔ مجھے آج بھی یونیڈو کے ڈائریکٹر جنرل کی وہ بات یاد ہے کہ آپ صرف آم بیچتے رہیں تو آپ کا ملک جو ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ نہ پریزرو کر رہے ہیں، نہ آپ اورنجز پریزرو کر رہے ہیں، نہ آپ باقی چیزیں پریزرو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خاندان، ایک ہی خاندان جو پیکیجز والا خاندان ہے، سید مراتب علی خاندان، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ محسن جو ہیں وہ جو جگنو کے والد صاحب ہیں، ان کو جو محسن فارمز جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ باغات کا جو پیسہ ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ نیسلے کو دے رہے ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 6570 کے قریب جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کہاں سے پلپ لے رہی ہیں اور کہاں سے چیزیں لے رہی ہیں؟ یہ ہمارے مقاصد میں استعمال نہیں نہ ہو رہی۔ آپ نیسلے کا جوس ضرور پی رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ڈومیسٹیسائز طریقے سے اس کو بنائیں اور آپ کے جو ہے وہ سٹینڈرڈز فیکٹریوں کے اس طرح کے بہتر ہو جائیں اور پیسچرائزیشن آپ کی بہتر ہو جائے، آپ کتنا دودھ اکٹھا کرتے ہیں اور پیسچرائز کر کے ٹیٹرا پیک بناتے ہیں اور اس کے بعد ٹیٹرا پیکیجنگ کے اندر جاتا ہے، وہ دودھ آپ کو یہاں سے 50 روپے کا ملنا چاہیے جو اعلان نے کیا۔ ایران نے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو بالکل اسی طرح 60 پروڈکٹ ایسی ہیں جس کے بعد سے اب ان کے پاس بھوک کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یونیسیف نے خبردار کیا کہ پاکستان میں حالیہ تاریخ کی بدترین سیلاب کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد بچے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور ڈوبنے اور غذائی قلت کے بڑھتے ہوئے خطرات سے دوچار ہیں۔ یہ مین میڈ کرائسس ہے جناب، یہ مین میڈ کرائسس ہے، آپ نے خود اس کے اندر غذائی قلت پیدا کی ہے۔
آپ نے خود بیماریوں کو پیدا کیا ہے۔ ماؤ نے سب سے پہلے 2 کام کیے تھے، ایک بند بنائے تھے اور اس کو سائنٹیفک طریقے سے ایگریکلچر کو بنایا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اگر آپ کو ایک کتاب کا تعارف اگر میں کروا دوں تو آپ کے سامنے میرے ایک کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب دیجیے گا ذرا، یہ آخری والی۔ اس کتاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں بڑے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے پاور اینڈ پلے کے نام سے کتاب ہے، اس کے اندر ایگریکلچر کے بارے میں لکھا ہے کہ 18ویں صدی سے پوری دنیا کے اندر، چائنا کے اندر بھی ایگریکلچر بہت تھا۔ ایگری بیس اکانومی ہونے کا فائدہ نہیں جب تک ایگریکلچر میکنائزیشن نہیں کریں گے، پریزرونس نہیں کریں گے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے دا رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پاورز، اس کے اندر اگر میں آپ کو صفحہ نمبر بھی اگر آپ کو ڈھونڈ کے بتاؤں اور پھر کسی دن میں آپ کو بتا دوں گا، بلکہ آ گیا The Eclipse of the Non-European World، اس کے اندر پوری طریقے سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ the elemental truth must be stressed that characteristic of any country before its industrial revolution and modernization is poverty with the low productivity, low output per head. In the traditional agriculture, any economy which has agriculture, the main constituent of its national income, does not produce much of the surplus above immediate requirements. So اس کے لیے انہوں نے جو اینڈ ریزلٹ دیا، انہوں نے کہا ایگریکلچر میکنائزیشن نہیں ہوگی، اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی، اس کی کاسٹ نہیں نکالی جائے گی، ڈومیسٹیسائزیشن نہیں کی جائے گی، تو آپ کے ملک کے اندر سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگی۔ ہمارے ہزاروں ٹن کی خوراک ضائع کر دی جاتی ہے، یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے اس اشرافیہ کی۔